السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم فاستانسوا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، معزز سامعین و ناظرین، اس وقت پورے ملک کے اندر کرناٹک کی وہ قوم کی بیٹی مسکان، جس نے بھیڑیوں کا، درندوں کا، شرپسندوں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ بھی اس نے جو ہے نعرہ تکبیر کے ساتھ کیا، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اسی وقت حاصل ہو گئی، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کی دل سے نکلی ہوئی آواز کو پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیا، اور سب طرف سے اس کی حوصلہ افزائی ہونے لگی، انعامات کی بارش ہونے لگی، اس سے سبق لینے لگے لوگ، اس پر تبصرہ کرنے لگے۔ وہ ایک شر کے انداز سے بھیڑیے آئے تھے، درندے آئے تھے، شرپسند آئے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس شر میں سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خیر وجود میں لائیں گے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو ایک سبق مل رہا ہے۔ وہ عورتیں، وہ لڑکیاں کسی وجہ سے حجاب کی قائل نہیں تھی، حجاب نہیں پہنتی تھی، آج فخر کے ساتھ ناز کرتے ہوئے، ایمان کو اپنے پاورفل بناتے ہوئے حجاب پہن کر سڑکوں پر اتر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، مظاہرے کر رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بے شمار جگہوں پر، کرناٹک میں، پنجاب میں، اتر پردیش میں، دہلی میں، بمبئی میں، مالیگاؤں میں، اور ہر جگہ جو ہے خواتین نے اس کا ساتھ دیا، احتجاج کیا، مظاہرہ کیا۔ حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اندر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آواز اٹھا کر پوری قوم کی طرف سے ترجمانی کی ہے۔ ہمارے اورنگ آباد کے قائد جناب سید امتیاز جلیل صاحب نے جس بے باکانہ انداز سے حجاب کے مسئلے پر کہا ہے، تاریخ کے سنہرے حرفوں میں یہ یاد رکھا جائے گا۔ اور ہمارے جن لوگوں نے بھی
اس بیٹی قوم کی بیٹی کی تائید کی، سفارش کی، انعامات کی بارش کی، ان سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں. اس بیٹی کو مبارکبادی دیتا ہوں، اس کے ماں باپ کو مبارکبادی دیتا ہوں. اور تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے، ہمارے مرکز علوم شریعہ کے ذریعے سے، اور ہمارے دوست احباب علماء اور ائمہ کی طرف سے ہم جو ہے اس بیٹی کے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. آئیے اس جمعہ کے اہم بیان میں آپ اسی پر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حجاب سے متعلق کیا حکم فرمایا ہے. ایک بات اس سے پہلے ذہن میں رکھیے، ٹی وی پر ڈیبیٹ چل رہے ہیں اور نادان، کم علم، کج فہم لوگ، بے وقوف قسم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کا قرآن میں تذکرہ ہی نہیں ہے، حجاب کا قرآن میں تذکرہ ہی نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ آیت حجاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق. کوئی اگر جا کر ان سے مسئلہ پوچھنا چاہتا، کوئی مشورہ لینا چاہتا، تو قرآن نے ڈائریکشن دیا، ہدایت دیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اگر تم پوچھنے کے بعد جاؤ، پوچھنے کے لیے فَاسْأَلُوهُنَّ، تو پوچھو مِن وَرَاءِ حِجَاب، آڑ سے، حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، پردے کا خیال رکھ کے. یہ قرآن میں آیت حجاب موجود ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومنوں کو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. پہلے مردوں کو حکم دیا اور پھر حکم دیا عورتوں کو بھی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مومن عورتوں کو، لڑکیوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، دختران ملت کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام وہ امن و شانتی والا مذہب ہے. اسلام فتنوں کا کیسے سد باب کرتا ہے، اسلام آنے والے زنا کے جتنے واقعات ہیں ان کو کس طریقے سے روکتا ہے. اسلام کہہ رہا ہے، مردوں کو بھی کہہ رہا ہے ایمان والوں، اور عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے ایمان والی عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے. اس سے نادانوں نے کیا مراد لے لیا؟ غلط طرف چلے گئے، غلط لخ لیا. مولانا صاحب، یہ برقعے کی ضرورت نہیں ہے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کا پردہ کافی ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے. یہ کہنا شروع کر دیا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ ترقی یافتہ جدید دور کی ناری کہہ رہی ہے. یہ مغرب سے اثر زدہ ہو کر لندن اور امریکہ اور یورپ کا ذہن رکھنے والی ناریاں کہہ رہی، عورتیں کہہ رہی ہے کہ آنکھوں کا پردہ کافی ہے. یہ تمہارے دل کی بات ہے، یہ تمہارے من کی بات ہے، یہ رب کی بات نہیں ہے. من چاہی نہیں چلنے والی ہے، رب چاہی چلنے والی ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ سننا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کی اطاعت کرنا پڑے گا. آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کا پردہ کیسا ہونا چاہیے اس کو ظاہر کیا ہے، اور سورہ نور کے اندر گھر کے اندر پردہ کیسے رکھنا چاہیے اس کو بتلایا ہے. یہ دونوں صورتیں آپ مفصل پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام کا میسج کیا ہے، اور اسلام نے پردے کا کیوں حکم دیا ہے، حجاب کیوں فرض ہے. اور حجاب میں جو آج ہم نے حجاب کی جو دھجیاں اڑانا شروع کر دی ہے اور حجاب کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، شرم کرو. وہ عورتوں کو شرم کرنا چاہیے جو خواہ مخواہ کی تعویل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے آپ بے پردہ ہیں، کسی وجہ سے آپ پردہ نہیں اختیار کر رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ حجاب نہیں اختیار کر رہے ہیں. آپ اپنی غلطی کو مان لیجئے کہ میں اسلام کے اس حکم کو نہیں مان رہی ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے.
اس کو تعویل مت کیجئے، اس میں جواز مت نکالیے، یہ جائز کرنے کی ناکام کوشش مت کیجئے۔ میری ماں اور بہنوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسکان نے جس بے باکانہ انداز سے انقلاب پیدا کیا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، جنگ میں لڑتا گلاب دیکھا ہے، جنگ میں لڑتا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے، لہو لہان خوابوں میں آنکھوں میں خواب دیکھا ہے، کہیں گے یہ لوگ صدیوں تک، کہیں گے یہ لوگ صدیوں تک، ہم نے نقاب میں بھی انقلاب دیکھا ہے۔ ایک انقلاب برپا ہو گیا ماشاءاللہ، اور لوگ سمجھنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ پردہ ہے کیا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آج بھی ہماری ہندو بہنیں، ہماری ہندو بیٹیاں، انصاف پسند دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پردے سے فائدہ ہی ہے۔ کیسے فائدہ ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دو جڑواں بہن ہیں، ایک برقعے میں نکل رہی ہے، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ نکل رہی ہے، اور دوسری لڑکی فیشن کے اعتبار سے بغیر پردے کے نکل رہی ہے، بغیر حجاب کے نکل رہی ہے، اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ بہت بند سور کر نکلی ہوئی ہے۔ دو جڑواں بہنیں راستے پر چلی جا رہی ہیں، ایک پردے میں ہے، ایک بغیر پردے کے ہے، ایک حجاب میں ہے، ایک بغیر حجاب کے ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے مجھے کہ شریر لڑکے، بدماش لڑکے، غلط قسم کے نوجوان ان دونوں میں سے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جو بغیر پردے کے لڑکی ہے اس کو دیکھ کر جو ہے ان کی رال ٹپک جاتی ہے، شیطانی وساوس اور خیالات آتے ہیں، یہ خبیث کی اولاد بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سیٹی بجانے کو تیار ہو جاتے ہیں، چھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی بری نگاہ سے اس برقعے والی کو دیکھتے ہیں؟ وہ کبھی بھی بری نگاہ سے، غلط انداز سے جو ہے اس برقعے والی کو چھیڑتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ تو اس پردہ تو آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا وہ حکم کے اندر تمہارا فائدہ ہے، اللہ نے جو حکم دیا اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تم نے دنیا کے اندر زنا کے راستے کھول دیے، تم نے غلط چل کر غلط راہوں پہ آ کے ناری کو جو ہے سمان دینے کے بجائے اس کو بے عزت اور اس کی عزت کو تاتار کرنے کے لیے تم نے ماحول بنایا ہے۔ آؤ اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو سورہ احزاب کے اندر گھر کے باہر کا پردہ ہے کہ گھر کے باہر اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی لیڈی نکلے گی تو اسے ایسا پردہ ہو جو سر کے بال سے لے کر ناخن تک، پیر کے ناخن تک کے وہ ڈھپی ہوئی ہو۔ اب وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں جو ماحول خراب ہے، ایسے درندہ صفت لوگ موجود ہیں، ایسے بدماش قسم کے لوگ موجود ہیں جو اپنی بہو بیٹیوں کو تک کے محفوظ نہیں رکھ رہے ہیں، معصوم بچیوں کا ریپ کر لیتے ہیں، 6 سال کی بچی سے زنا کر رہے ہیں، 9 سال کی بچی سے زنا کر رہے ہیں، بوڑھی عورتوں سے زنا کر رہے ہیں۔ زنا کا ماحول سرگرم بنا دیا جنہوں نے، فحاشی اور عریانیت کو بالکل پھیلا دیا جنہوں نے، ان کے لیے ان بھیڑیوں کو دیکھنے کے بعد تو اپنی عزت کی حفاظت کے واسطے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلے۔ اور یقیناً انصاف پسند ہماری ہندو بہنیں، انصاف پسند ہماری ہندو بیٹیاں، وہ بھی نقاب اختیار کرتی، حجاب اختیار کرتی، اپنی اوڑھنیوں سے اپنا چہرہ ڈھانک لیتی ہے، اسکوٹر چلاتی ہے۔ سب نے شروع کر دیا ہے۔ اور یہ ماسک کیا ہے؟ تم پردے سے جتنی نفرت کرتے تھے، حجاب سے جتنی نفرت کرتے تھے، خدا نے تمہارے منہ پر جو ہے ایک کپڑے کو کمپلسری کر دیا، اگر تم وہ نہیں لگاتے ہو تو جرمانہ تمہارے کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں حجاب کا فائدہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرو۔ قدرت نے، اللہ نے ایک نظام بنا دیا، اس نظام کے خلاف انسان چلنا شروع کیا، پوری دنیا کے اندر منہ ڈھانپنے پہ مجبور کر دیا، منہ چھپانے پہ مجبور کر دیا، ماسک لگانے پہ مجبور کر دیا ہے۔
اگر نہیں سدھرو گے تو اس سے زیادہ قدرت جو ہے عذاب بھیجے گی، اور اس سے زیادہ جو ہے تمہیں چھپنے کی ضرورت پڑے گی، کٹس پہننا پڑے گا، اور تم نے پہنا ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ مجبوری میں چھپانا الگ ہے، خوش دلی کے ساتھ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے چھپانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہاں جا رہے ہیں ہم کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ آئیے، گھر کے باہر پردے میں جو نکل رہی ہے ان عورتوں میں بھی دو قسمیں۔ بعض عورتیں کہتی کہ نہیں نہیں مولانا، ہتھیلی اور چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے تمہاری، غلط مطلب نکالا ہے تم نے۔ سورہ احزاب کو پڑھ لیجئے آپ، گھر کے باہر جب نکل رہی ہے اس وقت یہ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چہرہ ہی اٹریکشن کا ذریعہ بنتا ہے، فتنوں کا ذریعہ بنتا ہے، لوگوں کو قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے، زنا کے قریب آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ چہرہ اگر آپ نے چھپا لیا تو 10 قسم کے فتنوں کا توڑ کر لیا آپ نے، ایک ڈھال بن گئے آپ۔ چہرہ چھپانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، خوبی کی بات ہے۔ آپ قیمتی ہے میری ماں اور بہنوں، آپ کی عزتیں قیمتی ہے، آپ کا خاندان بہت بڑا ہے۔ آپ اپنی حفاظت خود کرو، حفاظت خود اختیاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اپنے چہروں کو اس لیے چھپاؤ کہ آج بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، گیدڑ ہے، غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کے سامنے سے آپ کو گزرنا ہے۔ ان سے اپنی عزت کی حفاظت کس طریقے سے کر سکتی ہو؟ چہرہ چھپا کے کر سکتی ہو، چہرہ بتا کے کوئی بھی لڑکی نہیں کر سکتی۔ وہ جو چہرہ کھلا رکھنے کا اور ہتھیلی کھلا رکھنے کا جو حکم ہے وہ سورہ نور کے اندر پڑھنے کے بعد محسوس ہوگا کہ وہ گھر کے اندر ہے۔ گھر کے اندر جو لڑکی، جو خاتون، جو لیڈی، جو میری ماں اور بہنیں گھر کے اندر رہتی ہیں، وہ اپنے چہرے کو بتا سکتی ہیں اور اپنے ہتھیلیوں کو بتا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی۔ بھائی کے لیے، باپ کے لیے، آپ کے گھر کے رشتہ داروں کے لیے کیا کوئی عورت اپنا سینہ کھول کے بتا سکتی، اپنا پیٹ بتا سکتی؟ یہ جانے دیجئے کہ ہمارے معاشرے میں خرابی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری ماں اور بہنیں، اللہ ان کو توفیق دے، سمجھ دے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، پیٹ اور پیٹ بتاتے پھر رہی ہے۔ یہ جو لباس ہے جس میں ساڑی اور بلوز ہے، اچھے اچھے گھرانے کی خواتین جو ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، حج عمرہ کر کے آئی ہوئی ہے، لیکن ایک رواج ہے ساڑی اور بلوز کا، وہ چھوڑتی نہیں ہے، ترک نہیں کرتی ہے۔ ان نادان میری ماں اور بہنوں کو میں میسج دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی عزت ہماری عزت ہے، آپ کی عزت پوری قوم کی عزت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اب تو سمجھدار بنو، عقل مند بنو، اب تو اپنے پیٹ اور پیٹ کو چھپانے کی کوشش کرو۔ افسوس ہوتا ہے ان حاجی، نمازیوں اور دینداروں پر جن کے گھرانوں کے اندر آج بھی بلاؤز کا سسٹم ہے، اور وہ بھی بلاؤز کتنا؟ 60 سینٹی میٹر ہونا، 80 بھی نکو، 70 بھی نکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں پیٹ بتاتے ہوئے پھریں گے، پیٹ بتاتے ہوئے پھریں گے۔ ذرا سوچو، آپ کا بیٹا جو ہے یا آپ کا بھائی جو ہے گھر سے باہر نکل رہا ہے، اس نے بشرٹ پہنا ہوا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، اور وہ پیٹ اور پیٹ بتاتے ہوئے مارکیٹ میں چل رہا ہے، بازار میں چل رہا ہے، ہوٹل میں جا رہا ہے، تماشا نہیں ہوگا؟ اور لڑکا اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ میرا پیٹ اور میں پیٹ جو ہے بتا نہیں سکتا ہوں، تو یہ ماں کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا، یہ بہن کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا، یہ بیٹی کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیسے پیٹ اور پیٹ بتا سکتی ہوں؟ میری ماں اور بہنوں، رواج کے غلام مت بنو، کتاب کے غلام بنو۔ میری ماں اور بہنوں، رواج کے غلام مت بنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو۔ اپنے گھر کے ماحول کو بہترین پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو۔ یہ کتنی بے حیائی ہے، بے شرمی کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے پیٹ اور پیٹ کو بتاتے ہوئے پھر رہی ہے، وہ خود گناہ کر رہی ہے۔
پیٹ اور پیٹ کو بتا کر زنا عام کر رہی ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، خود گناہ کر رہی ہے، اپنے بیٹوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے، اپنے بھائیوں کو گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے، شوہر کو گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے، دن بھر جو ہے گھر میں رہ کر بھی گناہ گار بنی ہوئی ہے، گناہوں کا میٹر ڈاؤن ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے، پردہ فرض ہے، اور گھر کے اندر صرف چہرہ اور ہتھیلی بتا سکتے، اس سے اوپر نہیں بتا سکتے، باہر چہرہ اور ہتھیلی بھی نہیں بتانا ہے آپ کو، ورنہ بھیڑیے انگلی دیکھے تو پہنچا پکڑ لیتے، معلوم ہے نا، سمجھ میں آ جا رہا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے نا، انگلی دیے کہ پہنچا پکڑ لیتے۔ کہتے ہیں، کہاوت مشہور ہے کہ ہنسی تو پھنسی، اور اس کی ہنسی نظر نہیں آئے گی تو اس کا آواز نظر نہیں آئے گا تو اسلام نے تو اس پر بھی حکم دیا ہے کہ تمہاری آواز بھی پردہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، گھر کے اندر بھی جو ہے خرابی آ سکتی ہے، گھر کے اندر بھی فتنہ آ سکتا ہے، گھر کے اندر بھی بے پردگی کی وجہ سے زنا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکمل پردے کا حکم فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خلیرے بھائی سے بھی پردہ ہے، ممیرے بھائی سے بھی پردہ ہے، دیور اور جیٹ کا بھی اسلام میں پردہ ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اتنا سخت اسلام؟ ارے اسی اسلام کی وجہ سے دنیا کے اندر امن اور شانتی اور زنا ختم ہوا ہے، امن و شانتی آئی، زنا ختم ہوا ہے۔ گھر کے اندر دیور اور جیٹ کا پردہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الموت الموت الموت، ارے وہ تو موت ہے، وہ گھر کا چھپا ہوا وہ بھیدی ہے، وہ کبھی بھی لنکا ڈھا سکتا ہے، وہ بھابھی 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 کہہ کر قریب آ کے پیار سے بات کر کے وہ زنا کے قریب یا زنا کر سکتا ہے، اور اس پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ بھابھی کے ساتھ دیور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر کا آدمی آئے تو شک کرتے ہیں، اور گھر کے آدمی پر کوئی شک نہیں کرتا، اور شیطان وہیں پر فتنہ اور وہیں پر جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرا کے چھوڑتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد جو ہے، چاہے فرشتہ صفت کیوں نہ ہو، وہ تنہائی میں بیٹھے تو شیطان ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی کارستانی کر کے ہی چھوڑے گا۔ فرمایا کہ ایک طرف جنید بغدادی یا شبلی ہو، اور دوسری طرف رابعہ بصری جیسی متقی پرہیزگار عورت ہو، لیکن یہ جب تنہائی میں بیٹھے یہ پردہ نہیں کر رہے ہیں، تو فرمایا اس کی خرابی یہ ہے کہ شیطان ان سے زنا بھی کروا دے سکتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، شرط یہ کہ پازیب کی جھنکار نہ ہو، شرط یہ کہ پازیب کی جھنکار نہ ہو۔ پازیب کی جھنکار آ گئی تو اچھے اچھوں کا تقوی ٹوٹ جاتا ہے، کہاں مولوی صاحب، کہاں دیندار صاحب، کہاں حاجی صاحب، کہاں نمازی صاحب، وہ بھی بیچارے گنگا اور جمنا کے اندر ڈوب جاتے ہیں، وہ بھی بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی غلط کام کر سکتے ہیں، بشر ہیں، اس لیے بشر سے ہی غلطی ہونے والی، فرشتوں سے غلطی نہیں ہونے والی۔ آئے دن آپ نے دیکھتے ہوں گے کوئی الزام لگا رہا ہے کہ فلاں جو ہے داڑھی ٹوپی والے نے زنا کر لیا، فلاں داڑھی اور ٹوپی والے نے چوری کر لیا، فلاں داڑھی اور ٹوپی والے نے فلاں کا دھوکہ دے دیا۔ یہ سب انسان ہونے کی ہی علامتیں ہیں نا، بشر ہے کر کے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک طرف رابعہ بصری جیسی متقی پرہیزگار عورت ہو، دوسرے طرف جنید بغدادی اور شبلی کی طرح جو ہے متقی پرہیزگار مرد ہو، لیکن تنہائی میں اگر آ جائے تو شیطان کچھ نہ کچھ ان کے درمیان میں فتنہ ڈال کے چھوڑے گا، کچھ نہ کچھ خرابی ڈال دے گا، کچھ نہ کچھ ان کو زنا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر دے گا، کبھی کبھی وہ عمل ہو بھی جاتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتے بیٹھے رہو۔ بچنا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اے ایمان والو زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب جانے کے جتنے بھی اسباب ہے اسے توڑ دو، پھوڑ دو، ختم کر دو۔ حدود اور دائرہ ہے،
बॉर्डर तक के अगर जानवर भी चलेगा तो दूसरे के खेत के अंदर चले जाएगा, क्योंकि हरी भरी हरियाली वहां नजर आ रही है। वो बॉर्डर को क्रॉस कर लेगा, धुर्रे को क्रॉस कर लेगा। इंसान की फितरत में भी वही चीजें हैं। इसलिए इस कुरान ने कहा, बचाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू ज़िना, जिना के करीब मत जाओ। न औरतों ने जिना के करीब आने देना चाहिए, न मर्दों ने जिना के करीब जाना चाहिए। ये बॉर्डर बड़ी खतरनाक बॉर्डर है। ये मेकअप से और ये फैशन से, ये बनाव सिंगार से, गलत फंक्शनों में जाने से, और ये सब सारी चीजों के खतरात जो है किसी न किसी तरीके से वजूद में आ जाती। अब बच्चियां जब भाग जाती हैं, जब बच्चियां दूसरों के साथ फिरने लग जाती है, जब बच्चियां जो है घर के सारे माहौल को फलान कर और माँ बाप की इज्जतों को तार तार करके किसी के साथ फरार हो जाती है, जब सुर्खियों में आता कि फला घराने की लड़की फला दलित के साथ भाग गई, फला हिंदू के साथ भाग गई, फला गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, अब रोते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि आप इस्लाम पर नहीं चले, ईमान वालों की घर का माहौल नहीं बनाया आपने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को और उनके मैसेज को नहीं समझा और लागू नहीं किया। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करने की वजह से तुम्हें दुनिया में जलील होना पड़ा है, दुनिया में बेइज्जत होना पड़ा है। अब खून के आंसू भी बहाओगे तो वो जो बच्ची भागी हुई है, दाग और धब्बा लगा दिए तुम्हारे खानदान के ऊपर, वो धुलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी बच्चियों की हिफाजत के वास्ते हिजाब जरूरी है, पर्दा जरूरी है, और वो अल्लाह रसूल का हुक्म है। और वो ईमानी जज्बा होना जो मुस्कान को अल्लाह ने दिया था। वो कर्नाटक की बच्ची ने भेड़ियों को देखने के बाद, दरिंदों को देखने के बाद, उन गीदड़ों को देखने के बाद जब डर और खौफ का माहौल महसूस की, तो उसने देखा कि कोई चीज मुझे बचाव कर सकती है, किसी चीज से मैं सेफ रह सकती हूं, तो वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर है कि अल्लाह की बड़ाई बयान कर दी उसने। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब अल्लाह अकबर की अजान की आवाज आती है तो शैतान भागना शुरू करता है, भागता है, भागता है, इतनी दूर जाता है जहां उसको आवाज नहीं आ रही, वहां तक के भागते रहता है। एक अल्लाह अकबर में कितना पावर है, एक अल्लाह अकबर के अंदर कितनी तासीर है, पावर ऑफ नारे तकबीर। शैतान भाग जाता है। तो ये शैतान की औलाद थे, ये खबीसों की औलाद थे। मुस्कान की एक अल्लाह अकबर की चीख ने, आवाज ने, बुलंदी ने उसकी सेफ्टी भी की और ये भागने पे मजबूर हो गए। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, आपको गौर करना है, इन वाकयात सबक और इबरत हासिल करना है कि अल्लाह ताला ने पर्दे के अंदर कितने फायदे रखे हैं। और पर्दा जो है वो इस्लाम में फर्ज है, इस्लाम में दुनियावी तरक्की के लिए रुकावट नहीं है। अभी बंबई के अंदर और दूसरी जगहों पर हमारी बच्चियों ने इस पर्दे को इख्तियार करके बुर्के के साथ फुटबॉल खेल के बताया। बच्चियों ने फुटबॉल क्यों खेला? उन्होंने बताया कि हम फुटबॉल भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं, हिजाब के अंदर रहते हुए कराटे भी सीख सकती हैं, कराटों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। हमने बाहर मुमालिक के अंदर देखा, अफ्रीका, अमेरिका के अंदर देखा, हमने तंजानिया और सऊदी अरबिया में देखा, हमने गल्फ के अंदर देखा, हमने बैरूनी मुमालिक के अंदर देखा कि हिजाब के अंदर औरतें बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल को चलाती हैं। वो काउंटर पर बैठी हुई हैं, वो तिजारत कर रही हैं। और एक औरत जो है ड्राइविंग कर रही है, पूरे हिजाब के साथ है, सिर्फ आंख उसकी दिख रही है। ये पर्दा रुकावट नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने जो पर्दा का हुक्म दिया था उसको समझने की कोशिश करो। इसीलिए आप, और एक शेर है जो बहुत मशहूर है, बेपर्दा कल जो नजर आई चंद बीबियां। अकबर इलाहाबादी कह रहे हैं उस जमाने में बड़ा निफासत और बड़ा मजाह था उनके तबीयत के अंदर। वो बहुत तफसीरे बहुत बेहतरीन अंदाज में करते भी थे और अशार में उसको तब्दील करके मैसेज दे देते थे। बेपर्दा कल जो नजर आई चंद बीबियां, अकबर गैरत कौमी से गड़ गया। अकबर गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा कि आपके पर्दे को क्या हुआ? पूछा कि आपके पर्दे को क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया।
کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، اس مرد کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس لیے یہ بے حس ہو گیا ہے، بے غیرت ہو گیا ہے، اس کے اندر سے مردانگی ختم ہو گئی ہے، عورتوں کو روک نہیں رہا، بیٹی کو روکتا نہیں ہے، بیوی کو روکتا نہیں ہے، بہن کو روکتا نہیں ہے، گھر کا مرد جو ہے ڈھیلا ہے، مرد جو ہے بے دین ہے، وہ دیندار نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ خرابیاں وجود میں آنے لگی ہے اور امت کے اندر ایک فتنے کی شکل اختیار کی ہے۔ خیر، اس شر میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ اب ہماری ماں اور بہنیں سمجھنے کی کوشش کریں اور پردے کو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے اعتبار سے ماننے کی کوشش کریں، فخر اور ناز کے ساتھ برقعے کے ساتھ چلیں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی عربی اینڈ ڈریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربی اینڈ ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے ایک بہترین نسخہ، ابھی آرڈر کریں۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز، ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ جی ایس ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار، اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔